آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تو بعد لکھاں کروڑاں دعاواں دے حقدار او لوگ نے جنہ دیاں بڑیاں محنتاں بڑیاں قربانیاں بڑیاں کوششاں تو بعد اج الحمدللہ اے دین ساڑھے تک صحیح سلامت پہنچیا ہے۔ وہ لوگ کون نے؟ وہ لوگ صحابہ اکرام نے، وہ لوگ تابعین نے، وہ لوگ تبع تابعین نے، وہ لوگ محدثین نے۔ میں بھی اپنے اللہ کو دعا کرنا تسی بھی کرو اللہ تعالیٰ جتھے جتھے وہ لوگ لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے اللہ تعالیٰ کروڑاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ مختصر انشاءاللہ درس ہوئے گا ایتھے بیٹھن دا اللہ تعالیٰ تانوں اجر عطا کرنگے۔ اللہ دی رضا دی خاطر کوئی بھی کام کیتا ضائع نہیں جائے گا۔ ابتدا دے اندر ہی میں دعا کر دیاں میرے چاچو اسحاق ریحان صاحب ہو گئے نے، فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جناب حاجی عبدالقادر صاحب الحمدللہ منو چاچو عطا رحمان پنجابی صاحب نے دسیا ہے اس مسجد دے نال اور مسجد عائشہ دے نال انہاں دیاں بڑے تعاون نے، بڑیاں ہی انہاں دیاں خدمات نے۔ میں اللہ کو کرنا دعا اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو صحت والی، تندرستی والی، عزت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو نیک اور صالح اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بیان اے وے کہ جنت ہر مومن مسلمان دی خواہش ہے وے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، خواہش ہے وے کہ میں جدوں بھی دنیا تو جاواں اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر جاواں۔ یہ ہوئی خواہش ہے نا ہر ایک دی۔ اللہ تعالیٰ تواڈی ساریاں دی خواہش اپنی دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب دے اندروں چھوٹی جی آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے۔ کائنات دا بادشاہ فرماندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ فرماندے نے جس دل دے اندر میرا خوف آ گیا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے نماز ادا کیتی، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے جہاد انہیں کیتا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے زکوٰۃ ادا کیتی، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے انہیں عمرہ کیتا، حج کیتا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کیتا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے اپنی بیوی بچیاں دے نال اچھا سلوک کیتا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے انہیں اپنے ماں باپ دا احترام کیتا، میرا خوف اپنے دل دے اندر رکھ کے ہمسایاں دے حقوق انہیں ادا کیتے۔ اللہ فرماندے نے ایسے بندے واسطے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ اندہ مقام رَبِّهِ جنتان، کائنات دا رب ان ایک جنت نہیں دو جنتا کرے گا عطا۔ اللہ فرماندے نے میرا خوف دل دے اندر رکھ کے کوئی بھی عمل کرو میں رب ضائع نہیں جان دیاں گا، بلکہ میں ایک نہیں باغات دو باغات میں تانوں عطا کراں گا۔ قرآن دا دوسرا مقام فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ جدوں جنتی جنت دے اندر جان گے، جہنمی جہنم دے اندر جان گے، جنت جہنم نالوں اونچی ہے، جنتی دیکھن گے کہ جہنم دے اندر کچھ لوگاں نوں عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنتیاں نوں اوتھے بھی اللہ وہائے گا کہ تسی میرے دنیا دے اوتے تسی فرما بردار رہو اور اے میرے نافرمان نے۔ اللہ وہان گے کہ جنتیوں میرے نافرماناں نوں اپنی اکھاں دے نال دیکھو۔ کچھ لوگاں نوں جہنم دے اندر عذاب ہو رہا ہوئے گا، جنتی کہن گے تو تے میرا ماموس ہے، تو میرا چاچوس ہے، تو میرا ابوس ہے، تو انی تیری دنیا دے اتے عزت سی، تیرے کون بنگلے سن، کوٹھیاں سن، تیرے کون بڑیاں بڑیاں چیزاں سن، بڑیاں بڑیاں تیرے کون
نعمتاں سن، میں غریب انسان سا، لیکن اج میں اللہ دی جنت دے اندر ہاں اور تو جہنم دے اندر ہے، ان دی کی وجہ ہے؟ سب تو پہلا وہ دین کے جواب، قالو کہا انہوں نے، لم نکو من المصلین، اسی دنیا دے اتے رہ کے نماز ادا نہیں سا کر دی۔ یعنی جنت دے اندر جان واسطے سب تو پہلی چابی نماز ہے۔ نماز اپنے اولاد نو نمازی بناؤ، اپنی بیوی نو نمازی بناؤ، خود نماز پڑھو، اپنے ماں باپ نو نماز دی دیو دعوت۔ نماز ایک بڑا وڈا عمل ہے، اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدوں مکے والیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑا ہی کر لیا نا، بڑا پریشان کیتا، اللہ دا حکم آیا، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تسی چھڑ دیو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے مدینے چلے جاؤ۔ جدو مدینے دے لوگاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا استقبال کیتا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینے دے لوگاں نو سب تو پہلا کی آواز ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، افشو السلام، سلام نو عام کرو، اپنے گھر دے اندر جاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، اپنے گھر تو باہر آؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، مسجد دے اندر جاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، مسجد دے باہر جاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، مکان دے اندر جاؤ، دکان دے اندر جاؤ، بازار دے اندر جاؤ، السلام علیکم ورحمت اللہ کہو۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکیناں نو کھانا کھلاؤ، بھکھیاں نو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپس دے اندر صلہ رحمی کرو، آپس دے اندر محبت کرو، آپس دے اندر پیار کرو، شفقت کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا جدو سارے لوگ اپنے گرم اور نرم بستریاں دے ستے ہون، ادو ادھی رات نو اٹھ کے اپنے اللہ آگے نماز تہجد ادا کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ فرمایا مدینے دے لوگوں اے چار کام تسی کرو گے تو انہوں پتہ اللہ کی کرے گا؟ فرمایا اللہ دے نبی جی دسو اللہ کی کرن گے؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، فرمایا چار کام تسی کرو، کائنات دا رب تانوں اپنی سلامتی والی جنت عطا کرن گی۔ اللہ نے جنت بنائی ہی اپنے ایمان والے بندیاں واسطے ہوئے، پھر کیوں نہ ایک اہل دل نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے اللہ دی شان دے بارے، کیویں سات سات سات، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کتے پہاڑاں دے عجب نظارے نے، نشانیاں نے سبحان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں۔ اہل حدیثو بلند آواز نہ سبحان اللہ کہو۔ لوگ شرک کرن لگیا، بدعت کرن لگیا، صحابہ دے بارے بکواس کرن لگیا اور بڑا کچھ کرن لگیا، لوگ نہیں شرماندے، تسی سبحان اللہ کہن تو کاتو شرماندے ہو؟ بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ تو رب نو جا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، انہوں قدرت سنن سنان دیا، واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا۔ اور اہل حدیثاں دی دعوت کی ہے، اے کہندا اے لا الہ بندیا، نہیں رب تو کوئی سوا بندیا، ایک اس دے در تے آ بندیا،
نہیں لوڑا کدرے جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں. اور والد صاحب نے تھوڑا کیتا اضافہ فرمان لگے ساڈے اتے رب نے کرم کما چھڈیا ساڈے اتے رب نے کرم کما چھڈیا سچا مسلک سانو عطا چھڈیا سانو اہل حدیث بنا چھڈیا مہربانیاں نے مہربان دیاں. انی دیر تک بندہ توحید پرست نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اللہ راضی نہ ہوئے. اپنے اتے تسی فخر کریا کرو توحید پرست لوگاں دے اللہ راضی ہے کیونکہ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے توحید دی دعوت لے کے آئے صحابہ نے شہادتاں دیتیاں توحید دے پیچھے دیتیاں تبا تابعین دے اتے تکلیفاں آئیاں توحید دی وجہ تو آئیاں. آخری بات بیان کراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ جنت دیاں 100 منزلاں نے جنت دیاں 100 منزلہ نے اور پہلی منزل دی دوسری منزل دا اتنا فرق ہے جنہ زمین آسمان دا فرق ہے. اللہ نے 100 منزل بنائی ہے اور جنت دی سب تو جیری اتلی منزل ہے نا وہ جنت الفردوس. اوتھے کون ہون گے جہانہ دے سردار ہون گے پوری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون گے دیگر صحابہ اکرام ہون گے انبیاء سارے ہون گے. جس بندے نو جنت الفردوس اللہ دے کولوں چاہی دیئے اللہ نے کیا کہ میرے مصطفیٰ اپنی امت نو تسی میرا دے دیو پیغام جیڑا جنت الفردوس جانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے اللہ کن جدوں بھی دعا کرو جنت الفردوس دی کرو. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتے ہون گے ہر مومن مسلمان دی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہمسایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل اختیار کرا تے کیڑا عمل ہے جیڑا سانو جنت الفردوس اندر لے جائے گا. عمل آسان بھی بڑا ہے اور اوکھا بھی بڑا ہے. جہانہ دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے گا جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت الفردوس دے اندر مقام عطا فرمان گے. اچھا اخلاق انجدہ نہ ہوئے کہ میں تواڈے کول آیا تسی میرے کول آئے بارو بار ملے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ بار تانوں لوگ ملدے نے تسی بڑا خوش ہو کے ملدے ہو. اچھا اخلاق انجدہ ہوئے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے دے اندر کپڑا پہن کے پاک مکے دی گلیاں دے اندر تری کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اچھے اخلاق دے مالک سن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا انہوں نے معاف کیتا ہے اور دشمن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیتا ہے. بڑے بڑے ظالم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیتا ہے. یعنی مسجد دے اندر بھی اپنا اخلاق اچھا رکھو مکان دے اندر بھی اپنا اخلاق اچھا رکھو دکان دے اندر بھی اپنا اخلاق اچھا رکھو بازار دے اندر بھی اچھا رکھو. ویکھو تواڈے اخلاق دی وجہ تو کائنات دا رب تانوں جنت الفردوس عطا کرے گا. اور کیڑی جنت ہے جس جنت دیا اٹاں جرے محل دیا اٹاں سونے دیا ہون گیا اور اٹاں چاندی دیا ہون گیا اور ان دا گارا وہ ہوئے گا کستوری دا ہوئے گا. دنیا دے اتے بڑے بڑے آئے نے بادشاہ بڑے بڑے گزر گئے کسے دا محل تسی سنیا سونے چاندی دا ہویا ہے
یا کسی نے کستوری دا گارا استعمال کیتا ہے. پوری کائنات دے بادشاہ دا وعدہ ہے کہ جیڑا بندہ اچھا اخلاق اپنائے گا میں جنت دے اندر سب تو اعلی مقام انہوں عطا کرانگا. اور ہر اہل حدیث دا ایمان ہے کہ پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, نہ اللہ دی ذات جھوٹی ہو سکتی ہے, نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. ہم تساں سن لئیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت بھی سنو, کہندے نے اہل حدیث نعتاں نہیں پڑھ دے. سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں, ان کا منصب بھی سب سے جدا ہے. سب نبی ہیں چمکتے ستارے, میرا نبی شمس الضحیٰ ہے. کوئی لفظوں میں کیا بتائے ان کے شان کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے, ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اہل حدیثاں دا ایمان ہے ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے, صرف اللہ ان کا الہ ہے. ہن میں تانوں بلانا ہے, تساں بولنا ہے, کو بولو گے بولو گے. میرے نبی دا سونا نام جدے وچ دو نیما, اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو نیما. صلی اللہ علیہ وسلم گونج پہ جا بلند آواز نال, صلی اللہ علیہ وسلم. کہندے نے بھابی نہیں پڑھ دے درود, ایک باری پڑھ کے بہا دیو. صلی اللہ علیہ وسلم. دائیاں مکے مل دوڑیاں آیاں, سبنا نے آ کے گلاں سنایا, اسی اس نو ویکھنے آیا. ہندا ذکر جدا صبح شام جدے وچ دو نیما. صلی اللہ علیہ وسلم. 1.25 لاکھ پیغمبر اس جگ تے آئے, سبنا نے اللہ کو رتبے پائے. ساڈے نبی اللہ کول بلائے, ساڈے نبی اللہ کول بلائے. سونا وی آئی پی مہمان جدے وچ دو میما. سانو نبی ملے تے پوری جہانہ نالو آلہ, پورے نبیاں نالو آلہ. سانو قرآن ملیا تے پوری کتاباں نالو آلہ, اور سانو خدا ملیا پورے بادشاہ نالو بادشاہ آلہ. الحمدللہ اپنے اتے فخر کریا کرو, اور اللہ اتے قرآن اتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اتے جس بندے نو یقین نہیں وہ بندہ قطعاً مسلمان نہیں, ایمان تو وہ بندہ خارج ہے. لہذا زیادہ تو زیادہ سانو اللہ اپنے اتے قرآن اتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مختصر تانوں اگے ماشاءاللہ قاری صاحب نے دس دیتا ہے کہ اللہ دی رحمت دے نال الحمدللہ ضلع حافظ آباد پنڈی پٹیاں روڈ اللہ دا گھر بنا رہے ہیں. مین جی ٹی روڈ دے اوپر مرکز مکہ جامعہ مسجد مدینہ اہل حدیث. اس دی سنگے بنیاد گجرانوالہ دے امیر پروفیسر شیخ سعید کلیروی صاحب, مولانا صادق عتیق صاحب, عارف اسری صاحب, ابرار ظہیر صاحب, دیگر علماء کرام نے رکھی ہے. والد صاحب نو خطابت کردیاں 40 سال ہو گئے نے. 40 سالاں دے وچ پہلی دفعہ اللہ دے گھر واسطے جگہ لئی ہے, اور اللہ دے گھر واسطے آئے ہیں, اور اللہ دا گھر بنا رہے ہیں. اور اللہ دا گھر کسے دے باپ دی جگیر نہیں, ہر مومن مسلمان دا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
باقیات الصالحات، انسان دی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوئے گی جڑی انہیں روئے زمین تے اللہ واسطے کیتی ہوئے اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دا اجر عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی دا بدلہ ہر انسان نو عطا کرنگے، وہ چاہے دن دے اندر ہے، چاہے رات دے اندر ہے، چاہے جس ٹائم مرضی ہے، کیونکہ اللہ ساڈا عالم الغیب ہے۔ سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ اللہ دے اس گھر دے اندر حصہ پا کے جایا جے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تانوں دنیا آخرت دی ہر نعمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تانوں دنیا آخرت دی ہر ازمائش تو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔